محسن نے یاد دلایا کہ آپ نے کہا تھا کہ جھولے سے ثابت کریں گے کہ شہزادہ علی اصغر کے جھولے سے کیسے شفا ملتی ہے یار، تو بس ثابت کر دوں دو چار جملوں میں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، نامور ذاکر تشریف فرمائے تو میں بس ایک مثال دے دوں اگر اجازت دیں۔ بچوں سے پوچھیں کہ فطرس کا نام سنا ہے؟ بتاؤ بچے، سنا ہے؟ نام سنا ہے؟ فطرس فرشتہ تھا، نہیں مولا سلامت رکھیں، مولا عزت دیں۔ بس 5-7 منٹ کے فضائل اور 2-3 منٹ کے مسائل انشاءاللہ پھر آئیں گے، رجب میں آ رہے ہیں، پھر آ جائیں گے، کوئی مجلس رکھ لیجئے گا بغیر لفافے کے پڑھ لیں گے انشاءاللہ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا ذکر ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس بچے نے ذی الحج میں بھی دعوت دی ہے تو کوشش کریں گے ذی الحج میں بھی حاضر ہوں گے، تو میں بس یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، فطرس سنا ہے نام؟ فطرس ایک فرشتہ تھا جس کی ڈیوٹی تھی عرش کا طواف کرنا، اس کی ڈیوٹی یہی تھی، وہ عرش کا طواف کرتا تھا۔ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، اس کے باوجود دروازہ سیدہ پر روٹی مانگنے آتے ہیں۔ یہ حال میں نے تو جملہ کہہ دیا، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ کیوں اللہ نے یتیم و مسکین و اسیر بنا کر بی بی کے دروازے پہ بھیجا کہ جا کے روٹی مانگو؟ وہ تو روٹی کھاتے ہی نہیں ہے۔ یہ حالی فرشتے تو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے، پانی پیتے ہی نہیں ہے، ان کی غذا درود آل محمد ہے، اور فرمائے ان کی تسبیح، ان کی پیاس بجھتی ہے آل محمد پہ درود پڑھنے سے، تو وہ جب کھاتے نہیں ہے تو دروازے پہ کیوں بھیجا؟ تو حکمت یہی تھی جو معصومین نے بتائی کہ یہ فرشتوں کو دروازہ سیدہ پر روٹی مانگنے کے لیے اللہ نے اس لیے بھیجا کہ جنہیں کھانے کی احتیاج ہے، یا علی جو انسان کھانا کھانے کی احتیاج رکھتے ہیں، میں اور آپ، انہیں سبق دے دیا جائے کہ اگر رزق میں وسعت چاہیے تو دروازہ سیدہ پر آنا ہوگا۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے، یا علی بڑی مہربانی، یا علی۔ تو فرشتے اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کی جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، رکوع میں جو ہے وہ ہمیشہ رکوع میں، جو سجدے میں ہمیشہ سجدے میں، جو قیام میں وہ ہمیشہ قیام میں، ان کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ فطرس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ عرش کا طواف کرتا تھا، عرش کا طواف، مجھے سنو بچوں، آپس میں نہیں بولو، یہ عرش کا طواف کرتا تھا فطرس۔ ایک دن طواف کرتے کرتے اچانک کیا سوجی، انگڑائی لی اور کہا مم مثلی، یا علی ہے کوئی میری مثل؟ آواز قدرت آئی، تم نے یہ کیسے سمجھا کہ تمہاری مثل کوئی نہیں ہے؟ تمہیں کیا پتا میں نے تم سے پہلے کیسے کیسے نور بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے، تم نے کیسے کہہ دیا کہ تمہاری کوئی مثل نہیں ہے؟ مم مثلی، کہ میری کوئی مثل نہیں ہے۔ عرش کا طواف کرتے ہو، تم کہہ رہے ہو میری کوئی مثل نہیں ہے، مم مثلی کوئی ہے جو میری مثل ہو؟ اللہ نے بالوں پر چھین کے پہاڑ کے دامن میں ڈال دیا۔ ایک بزرگ عالم گزرے ہیں ہمارے، علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا، وہ میرے شہر بہت آتے تھے پڑھنے، میں چھوٹا سا تھا، ان کو بہت سنتا تھا، وہ میرے یعنی کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ پسندیدہ عالم تھے۔ ان سے میں نے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ 70,000 سال تک فطرس دامنے کو پہاڑ کے دامن میں پڑا رہا، 70,000 سال تک۔ 3 شعبان کو، تھوڑا سا جانتا ہے، خدا سلامت رکھے، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا اس محسن کی فرمائش پر۔ 3 شعبان کو جبرائیل امین علیہ السلام، اور ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لاکھوں ملائکہ جبرائیل کے پیچھے پیچھے اور آگے آگے جناب جبرائیل، اور طاہر القادری کی قبلہ کتاب میں موجود ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جبرائیل امین ایک صدا لگاتے تھے، یا حسین، یا علی، وہ نہیں فرما رہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، جبرائیل امین صدا لگاتے تھے یا حسین، اور پیچھے سے سارے ملائکہ جواب دیتے تھے یا حسین، یا علی۔ اب جملہ کہہ دوں، اعتراض نہ کرنا کہ یہ یا حسین کا جلوس کیوں نکلتا ہے۔ ہمارے ماتمی سنگت کا جو سردار ہوتا ہے، جو سالار ہوتا ہے، وہ پہلے صدا لگاتا ہے یا حسین، پیچھے والے سارے کہتے ہیں یا حسین، یہ سنت جبرائیل ہے۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے، یہ بڑی مہربانی، یہ جناب کبھی 3 شعبان کو آنا ہوا تو سنائیں گے آپ کو فضائل۔ مولا حسین علیہ السلام کے فضائل 14 میں منفرد ہیں، یا علی،
مولا حسین علیہ السلام کے 70 فضائل ایسے ہیں جو 14 میں منفرد ہیں، کیونکہ ان 14 میں حسین بھی ایک ہی ہے۔ یا علی، اور فرما رہے ہیں۔ تو خیر بات لمبی ہو جائے گی، مجھے صرف 10 منٹ پڑھنا ہے، تو میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب مولا حسین علیہ السلام 3 شعبان ہیں، یا حسین کی صدا کرتے ہوئے جلوس لے کر آ رہے ہیں۔ اچانک نیچے سے فطرس نے آواز دے کے کہا، اے سردار ملائکہ، بہت خوش ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے دیکھا اور کہا، فطرس، آج مولا حسین دنیا میں گئے ہیں، ہم ان کے نانا کو مبارک دینے جا رہے ہیں۔ اے یا علی، دیکھیے میرے سر پہ امامہ ہے، کوئی روایت ایسی نہیں پڑھوں گا جو ضعیف ہو یا ادھر ادھر کی روایت ہو، مستند کتابوں والی روایت پڑھتا ہوں، اور یہ میری ذمہ داری بھی ہے، اور ہر آنے والے کی، ہر پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، جبرائیل امین نے کہا کہ جا رہے ہیں رسول پاک کو مبارک دینے۔ فطرس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ میں چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں دعا لینے کے لیے، اتنی میری تعلیم نہیں ہے، اتنے عرصہ میں نے پڑھا نہیں ہوگا جتنی اعجاز صاحب کی ذاکری ہے، تو آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اور وہ جملہ کیا ہے؟ کوئی ایک روایت دکھا دیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہو کہ یا اللہ تو نے اسے سزا دی ہے، بتا میں اسے دروازے پہ شفا کے لیے لے جاؤں یا نہ لے جاؤں۔ یا علی، آپ کا سلامت رکھے۔ کوئی سنگل ون، بڑی مہربانی، سنگل ون روایت دکھا دیں کسی کتاب میں کہ جناب جبرائیل امین نے، اس طرف والے ذرا سردی زیادہ لگ رہی ہے آپ کو تو بول کم رہے، تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جبرائیل امین نے پوچھا ہو یا اللہ اجازت ہے، تو نے سزا دی تھی، تو نے عتاب میں مبتلا کیا تھا، ملائکہ کو عذاب نہیں ہوتا عتاب ہوتا ہے، عتاب اور عذاب میں فرق ہے، اب اس تشریح میں جاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا، تو ان کو تو نے عتاب میں مبتلا کیا، یا اللہ اجازت ہے میں اسے شفا کے لیے لے جاؤں؟ تو جملہ کہوں، 3 شعبان کو صبح سے شام تک اللہ سے مانگا کریں، کیونکہ 3 شعبان کو جبرائیل بھی جانتے ہیں اللہ کی رحمت کو جوش آیا ہوا ہے۔ آج حسین کے صدقے میں اللہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مانگنے کی ضرورت ہے۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آج صرف حسین سے مانگنے کی ضرورت ہے، لہذا جبرائیل امین نے کہا آ جاؤ میرے بالوں پر پہ۔ جبرائیل بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی کام نہیں کرتے، لیکن آج جانتے ہیں جبرائیل امین کہ میں نے اگر فطرس کو لے جا کے شفا دلائی تو اللہ کی رحمت کو جوش ہے، اٹھایا بالوں پر پہ، لے کر آئے رسول پاک کے دروازے پہ۔ سرکار جانتے سب کچھ ہے، سب کچھ سرکار کے سامنے بنا ہے، لیکن ہم تک روایت پہنچانے کے لیے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہے؟ یار پھر دوہرا رہا ہوں، جانتے سب کچھ ہے، ہم تک روایت پہنچانے کے لیے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں سرکار یہ فطرس فرشتہ ہے، ہزاروں سال پہلے، 70,000 سال پہلے اس نے عرش کا طواف کرتے وقت کہا تھا مم مثلی، اللہ نے اس کے بالوں پر چھین لیے تھے اور پہاڑ کے دامن میں ڈال دیا تھا، آج میں آ رہا تھا آپ کو مبارک دینے، اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس لانا تھا تو اس وقت لاتے جب میں دنیا میں آیا تھا۔ عجیب جملہ ہے، اس وقت لاتے جب میں دنیا میں آیا تھا، آج اگر لائے ہو تو اس کے پاس لے جاؤ جو آج دنیا میں آیا ہے۔ یا خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بس میں مصائب بھی نہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آج اگر لائے ہو تو اس کے پاس لے جاؤ جو آج دنیا میں آیا ہے۔ میں اعجاز صاحب کے احترام میں مصائب بھی نہیں پڑھوں گا، بس یہ سن لیں، یہ محسن کی خواہش پوری ہو جائے اگر اجازت ہے۔ اجازت نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بس نتیجہ دے رہا ہوں کہ جھولے سے کیسے شفا ملتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں نبی پاک لے جاؤ حسین کے پاس، فطرس کو اٹھایا جناب جبرائیل امین نے، لائے مولا حسین کے جھولے کے پاس۔ اب میں چیلنج کر کے پھر بات کر رہا ہوں، یہ 2 ویڈیو بن رہی ہیں، یہ ملتان عزاداری اور لودرا عزاداری اور کس چینل پہ مجلس جا رہی ہے، چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں۔ فطرس کو اٹھایا جناب جبرائیل امین نے، مولا حسین ابھی چند گھنٹوں کے ہیں، جھولے میں سو رہے ہیں، چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں کہ جبرائیل امین نے مولا حسین کے پاس لا کے فطرس کو مولا کے مسام سے مس کیا ہو یا مولا کے ان کپڑوں سے مس کیا ہو جو جسم سے مس ہے نہیں، یا جھولے کے اندر کے حصے سے مس کیا ہو جو مولا کے کپڑوں سے مس ہے۔
پھر دوہرا رہا ہوں جبرائیل امین نے فطرس کو اٹھا کر مولا حسین کے جسم سے مس کیا ہو؟ نہیں۔ مولا حسین کے ان کپڑوں سے مس کیا ہو جو جسم سے مس تھے؟ نہیں۔ مولا کے جھولے کے اندر کے حصے سے مس کیا ہو جو مولا سے مس تھا؟ نہیں۔ جبرائیل امین نے مولا کے جھولے کے باہر کے حصے سے مس کیا۔ یا علی جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں۔ جبرائیل امین نے، پھر چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں، جبرائیل امین نے مولا حسین کے مسام سے مس نہیں کیا، یعنی مولا کے جسم سے مس نہیں کیا، ان کپڑوں سے مس نہیں کیا جو جسم سے مس تھے، جھولے کے اس حصے سے مس نہیں کیا جو مولا کے کپڑوں سے مس تھے، یعنی ٹچ ہوئے ہوئے تھے، نہیں، جھولے کے باہر کے حصے سے مس کیا۔ بھاری جملہ کہہ رہا ہوں، مولا کے جھولے کے باہر کے حصے سے مس کیا۔ باہر کا حصہ مولا سے مس نہیں تھا، منسوب تھا۔ یا علی جو پہنچ جائے۔ پتا چلا منسوب جھولا فطرس کو شفا دے سکتا ہے تو منسوب جھولا ہمیں بھی شفا دے سکتا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی دے۔ دیکھیں، جو میں 1 گھنٹے میں پڑھتا تشریح کر کے وہ میں نے آدھے گھنٹے میں پڑھ دیا۔ بہت سے لوگ آمادہ نہیں ہوئے، نہیں سمجھ میں آئی بات۔ مس اور منسوب ہوتا ہے جس کو منسوب کر دیا جائے۔ یہ غازی کے علم سے منسوب علم ہے نا، وہی علم نہیں ہے لیکن منسوب علم ہے، تو اس کا مطلب ہے جھولا جو مولا حسین کا تھا جس سے مس کیا تھا وہ مولا سے منسوب تھا، مولا سے مس نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے منسوب جھولا فطرس کو شفا دے سکتا ہے، تو شہزادہ علی اصغر کا منسوب جھولا ہمیں بھی شفا دے سکتا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ یا علی، بس 1.5 منٹ کی بات اور سن لیں۔ وہ میرے پہلے والے ذاکر میرا ٹائم لے گئے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آ کے فری میں پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب فطرس کو مس کیا، اچانک بالوں پر آ گئے۔ یا علی، جیسے ہی بالوں پر آئے آسمان پہ اڑا، درمیانے آسمان، پھر انگڑائی لی۔ یا علی، یا علی، پھر جملہ کہا مم مثلی۔ یا علی جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ پھر انگڑائی لی اور پھر جملہ کہا، جن کی سمجھ نہیں آ رہی میں ذمہ دار نہیں ہوں، انگڑائی لی اور پھر کہا مم مثلی، ہے کوئی میری مثل؟ یہی تو جملہ وہاں کہا تھا جب اللہ نے بالوں پر چھینے تھے۔ جملہ کہوں، جبرائیل امین تیزی سے اڑے، سردار ہیں، راستے میں روکا۔ فطرس، تم نے ماضی سے سبق حاصل نہیں کیا؟ تم نے ماضی سے سبق حاصل نہیں کیا، تم نے یہی تو جملہ انگڑائی لے کے کہا تھا عرش کا طواف کرتے ہوئے کہ مم مثلی، اللہ نے تمہارے بالوں پر چھین لیے تھے، تم پھر وہی جملہ کہہ رہے ہو مم مثلی، تم نے ماضی سے سبق حاصل نہیں کیا۔ فطرس کا جواب سنیے گا اور بس زحمت تمام۔ فطرس کہتا ہے، اے سردار ملائکہ، جب میں نے عرش کا طواف کرتے ہوئے کہا تھا مم مثلی، اس وقت میں نے دعویٰ کیا تھا، دلیل میرے پاس نہیں تھی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، میرے پاس دلیل نہیں تھی، آج میرے پاس دعوے کے ساتھ دلیل بھی موجود ہے۔ مجھ جیسا کون ہوگا جسے حسین کا جھولا شفا دے رہا؟ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جملہ کہہ دوں ایک، آسمان پہ پہنچا، آواز قدرت آئی، فطرس تمہیں حسین کے جھولے کے صدقے میں بالوں پر مل گئے، کہ یا اللہ 70,000 سال تک سسپینڈ رہا ہوں، یا علی معطل رہا ہوں، سسپینڈ رہا ہوں، معطل رہا ہوں 70,000 سال تک، آج میرا سفارشی ہے حسین، آج میری سفارش کرنے والا ہے حسین اور اس کا جھولا، اب میں عرش کا طواف نہیں کروں گا کیونکہ میرا سفارشی ہے بڑا، تو میری ڈیوٹی اس سے بڑی ہونی چاہیے۔ یا علی وار فرما رہے یا اللہ مجھے انسینٹیو ملنا چاہیے، مجھے اعزازیہ ملنا چاہیے، اس لیے کہ میرا سفارشی ہے حسین۔ آپ دیکھیں یہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں، بہت سارے مسلم لیگ نون کے بھاگے ہوئے ہیں نا ملک سے باہر، اگر خدا نخواستہ دوبارہ حکومت آ جائے تو سب آ جائیں گے۔
ایسا ہے یا نہیں؟ اور سب آ کر اپنی حکومت میں انسینٹیو لیں گے کہ جناب اتنے اچھا معطل رہیں تو اگر میں پہلے وزیر تھا تو اب مجھے اور بڑا عہدہ ملنا چاہیے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ زرداری صاحب کی حکومت آئی تھی تو سارے بھاگے ہوئے واپس آ گئے تھے. میرے بہت سے دوست بھی تھے ان میں، ان کو پھر زرداری صاحب نے بہت سارے عہدے دے دیے. تو جب کبھی کوئی معطل رہتا ہے اور دوبارہ آتا ہے اور سفارشی بڑا ہوتا ہے تو بڑا عہدہ مل جاتا ہے. فطرس نے کہا یا اللہ، میں حسین نے مجھے شفا دی ہے، اب میرا عہدہ کیا ہوگا، ذمہ داری کیا ہوگی؟ آواز قدرت آئی، فطرس اب عرش کے طواف سے زیادہ بڑا عہدہ تمہیں دیا جاتا ہے. یا علی، اب ذرا اپنی قسمت پہ ناز کیجئے گا آپ. فطرس کہتا ہے یا اللہ میری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ اب حسین کی شفا کے بعد ڈیوٹی یہ ہے، آج کے بعد حسین کا چاہنے والا جب حسین کو سلام کرے گا وہ سلام تم حسین تک پہنچاؤ گے. یا علی، یا علی، یا علی. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. اب میں آپ جتنے یہاں مومنین مومنات تشریف فرمائے، بچے بڑے، آپ کی قسمت پہ سلام، اپنے آپ پر فخر کیا کریں، اس لیے کہ جب سلام پہنچانے والا فطرس جیسا فرشتہ ہے تو سلام کرنے والے کی اہمیت کیا ہونی چاہیے. یا